الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان ٹرانسمیشن رمضان رفا کی چوتھی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک، اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اس کے بعد تمام تعریفیں تمام ثنائیں اس ذات کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو محمد مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، جس نے باقی انبیاء کو خلق کیا تاکہ اس کی شناخت ہو سکے، جس نے انسان کو خلق کیا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو آئیے اسی پاک ذات کے نام سے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ درخواست کروں گا طلحہ سے کہ وہ باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بعد از ثناء خدا، تمام تعریفیں تمام ثنائیں اس ذات کے لیے کہ جو عالمین کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، دو عالم کے لیے جن کو نعمت بنا کر بھیجا گیا، انسانیت کے لیے دراصل جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا المدثر کی مصداق ہستی کہ عالمین کے رب نے عالمین کے لیے جس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا، میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محفلوں کو، اپنی مجلس کو اور اپنی ٹرانسمیشن کو منور کرتے ہیں۔ جی زہرا حیدری صاحبہ کی موجودگی میں ہم چاہیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاعری کا ایک حصہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ جی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ کہ شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی اے حقیقت
منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ واقف ہوں گے دورہ حضر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور وائس دوسری خدمات سے انجام دیے، ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا، ان کے والدین نے آپ کو یہ لوگ تو مصروف ہیں اپنے ریکارڈنگ میں، میں حسیب احمد برلاس آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی رفا FM 102.2 میں آئیں اور دیکھیں کہ ریکارڈنگ کیسی۔ آئیے اب غزہ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ پریزنٹ سچویشن وہاں کی کل کی کیا رہی ہے، اور کیسے وہاں پر حالات تھے، اور کیسے رمضان المبارک چونکہ چل رہا ہے اور کیسے انہوں نے روزہ افطار کیا۔ تو کل کا یہ حال رہا ہے کہ کل بھی اسی طرح ویڈیوز جو سامنے آئی، جو رپورٹ سامنے آئی، تو ویسے ہی روزہ افطار کیا گیا۔ کچھ دیکھا گیا کہ جو بم سے متاثرہ گھر تھے، کچھ بچے وہاں پر دیکھے گئے جو کہ روزہ افطار کر رہے تھے اور اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی بڑا نہیں تھا، مطلب ہنسی خوشی ان کا انجوائمنٹ اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارے بچے مل کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جوائے رمضان المبارک کا یہ چل رہا ہے اس سچویشن میں بھی۔ اس کے بعد جیسے کہ پہلی ایپیسوڈ میں نے اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو امداد کے لیے فلسطینین اکٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، اور ان پر فائر کھولا گیا تھا، 6 لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے اور 83 لوگ رپورٹس کے مطابق زخمی ہوئے تھے، مگر آج کی لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق وہ تعداد 20 ہو چکی ہے کہ 20 فلسطینینز شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 تقریباً زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق یہ تھی۔ اس کے بعد ایک یہ خبر ہے، بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ فلسطینین پریزیڈنٹ جو ہیں محمود عباس، انہوں نے نیو پرائم منسٹر آف فلسطینین اتھارٹی وہ اپوائنٹ کیا ہے محمد مصطفیٰ کو۔ تو یہ بہت ایک اچھی خبر تھی، جس کو یونائٹڈ نیشنز اور US جو انہوں نے بھی سراہا ہے اس نیوز کو،
اور یہ جو نیو پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ جو امداد آ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز سے یا یو ایس ملٹری جو کہ ان کو بھیج رہی ہے اور باقی بھی ممالک آسٹریلیا بھیج رہی ہے، تو یہ امداد کے جو منتظر لوگ ہیں ان تک پہنچانا اور جو غزہ کی صورتحال کا اس کو بہتر بنانا، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنا کام صحیح سے کریں گے اور غزہ میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں. اور فائنلی سیز فائر کے حوالے سے میں یہ اپڈیٹ دوں گا کہ جو ہم نے پہلی ایپیسوڈ سے اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس پلان پر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس پہ اسرائیل بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تو فائنلی یہ نیوز سامنے آئی کہ اسرائیل یہ اس بات پر رضامند ہو گیا تھا کہ صرف 6 ویک کے لیے، چونکہ یو ایس اور بائیڈن اس کو فورس کر رہے تھے کہ آپ تقریباً رمضان المبارک کے لیے تو سیز فائر کر دیں، تو اس ایگریمنٹ پہ وہ آ گیا تھا. اس نے کہا کہ ہاں 6 ہفتے کے لیے ایکچولی ہم سیز فائر کر دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہمارے جو کچھ وہاں پر جو اسرائیلینز ہیں جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے یا جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی ریلیز وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے. تو 6 ہفتے کے لیے وہ سیز فائر اس کے ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حماس نے پھر یہ کہا ہے کہ وہ 6 ہفتے کے لیے تو نہیں، البتہ وہ رضامند ہو کہ ٹوٹل کمپلیٹ سیز فائر کیا جائے اور اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ کیا ان کے درمیان اس ایگریمنٹ پہ سائن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، ایگریمنٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. ابھی تک اس پہ کوئی نیوز سامنے نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ اب اسرائیل کی میں آپ کو کچھ اندرونی حالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو ایس آئی رینکنگ جیوش ہیں، پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کو ایک رکاوٹ قرار دے دیا ہے کہ جو پیس ہے فلسطین اور غزہ اور حماس کے درمیان، غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایکچولی جو ایک پیس ہے، جو امن ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے نیتن یاہو کو ان پولیٹیشنز نے. اس کے علاوہ ایک ڈیموکریٹو سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ اور بہت جلد اسرائیل میں دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کا جو سبب ہیں وہ نیتن یاہو ہے. اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کے کسی بھی بندے کو فلسطین سے، غزہ سے یا جہاں پر جو لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان سے کوئی ہمدردی ہے. مجھے نہیں لگتا. یہ پولیٹکس ہے اور وہ اس واقعے کو اور وہ جہاں پر وہ یہ سب ہو رہا ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تاکہ نیتن یاہو کی جو سیاست ہے اس کو ختم کیا جا سکے. بہت سارے لوگ کل یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاید اب اسرائیل کو بھی فیل ہونا شروع ہو گئے، اندر کے بندے کہنا شروع ہو گئے. تو میں نے وہاں پر بھی کہا تھا یہ بات اب مت سوچئے گا، یہ لوگ جو ہیں یہ اس ایگریمنٹ پہ جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا ایک وہ پلان تیار کیا ہے، یہ سب ایک گیا دوسرا آئے گا، اس نے یہی کرنا ہے. تو آپ یہ اتنا خوش مت ہوں کہ اندر سے اسرائیل کمزور ہوگا. یہ جسٹ اس کی پولیٹکس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اقتدار سے اتارنے کے لیے یہ اندرونی کچھ لیڈرز ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو چل رہا ہوتا ہے، یہ بس وہ ہے. اس کو آپ خوش نہ ہوں اس پر. اس کے علاوہ جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس نے کہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو سینٹرز ہیں ان کنٹریز کو اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹیز کو کہ کم از کم ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جائیں کہ وہاں پر جو بچے ہیں ان کو ہم بحفاظت نکال سکیں. کیونکہ تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ 13,000 بچے غزہ میں اس ٹائم تک شہید ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے جن میں صرف بچے ہیں. 13,000 صرف بچے، مرد خواتین چھوڑ کر صرف بچے ہیں جن کی اتنی تعداد ہو چکی ہے. جس کے بعد جو گلف کوآپریشن کونسل ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ایسے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے جو انٹرنیشنل باقی بھی کمیونٹیز ہیں تاکہ ہم تقریباً بچوں کو وہاں سے نکال سکیں. اور اس کے علاوہ آسٹریلیا نے جو ہے ایک اور ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا ہے کہ جو امداد وہ فراہم کر رہے تھے یونائٹڈ نیشن سینٹر کو جو فلسطین میں جا رہی تھی، انہوں نے اس پہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ جاری رہے گی اور وہ ایڈ آسٹریلیا سے تقریباً آتی رہے گی. تو یہ کچھ نیوز تھی گئے روز غزہ میں جو چل رہا تھا. تو میں ابھی کچھ رپورٹس میں نے دیکھی، میں اپنے گیسٹ کی طرف آؤں گا، میں کوسچنز پہ آؤں گا. میں نے کل کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں وہ ایک رومال ہے وہ اپنے گلے میں، خصوصاً جو غزہ میں لوگ ہیں اور مجاہد ہیں جو زیادہ تر ان کے، وہ اس کو پہنتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک مجاہد اذان دے رہا تھا، مجاہد تھا یا وہ سویلین تھا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ اذان دے رہا تھا اور اس کے گلے میں وہ مجھے وہ ڈیفرنٹ چیز لگی. تو میرے ذہن میں
ایک کوشچن پیدا ہوا کہ اس رومال کا مطلب ہے کچھ، مطلب اتنے لوگوں کے ہم گلے میں رومال دیتے ہیں، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں وہ رومال ہوتا ہے، خاص کر جب وہ انہوں نے پہلا اٹیک کیا تھا حماس نے پیراشوٹس کے ذریعے، جو وہ نیچے آ رہے تھے تو ان کے گلے میں یہ رومال تھے. تو یہ کوشچن میرے ذہن میں ریز ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ وہاں پر ان کے گلے میں ہے، تو اس کا کچھ میننگ تو ہے. تو میں سر اکرام آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں پہنتے ہیں یہ لوگ اپنے گلے میں یہ رومال؟ جی. اچھا، اس پہ میں یقیناً بات کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور وہ ایک تو خبر یہ کہ یہ جو کل کا یعنی جمعرات کی جو شام تھی اور رات تھی، تو رات میں 70,000 افراد نے نماز عشاء اور تراویح ادا کی مسجد اقصیٰ کے اندر، ماشاء اللہ. اور بہت بڑی تعداد میں. ظاہر ہے کہ ان کے لیے رکاوٹیں بھی تھیں، مگر وہ ان رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا. دوسری بات، ایک اور بھی کل ایک رپورٹ آئی، الجزیرہ جو قطر کا ایک چینل ہے، اس نے وہاں پہ غزہ کے اندر ایک رپورٹ دی، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا کیمپ ہے جو ان کے لیے، جو لوگ ظاہر ہے ان کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑا کیمپ ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ہے. تو اس میں کل سے ایک یہ بات بھی چل رہی تھی اہل پاکستان کے لیے کہ پاکستان الخدمت کا نام آنا ایک بہت بڑی بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے حالات میں پاکستان کا نام بھی وہاں آیا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کا جذبہ ہے کہ یہاں سے الخدمت کی طرف سے بہت بڑی امداد جو ہے وہ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پہنچائی گئی. یہ بات ہو گئی. اب آتے ہیں اس رومال کی طرف. وہ رومال تو اب مزاحمت کا ایک سمبل بن چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اکثر لوگ، یہاں تک کہ آپ کسی تقریب میں جائیں، کوئی فلسطین کا کوئی سفیر ہو، تو ان لوگوں نے بھی وہ رومال جو ہے وہ گلے میں پہنا ہوا ہوتا ہے. اس رومال کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، مگر ہمیں جو معروف جو ایک ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ رومال جس کے اوپر ایک درمیان میں ایک جال سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جال جو ہے دراصل وہاں کے جو مچھیرے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے، یہ ان کی ایک علامت کے طور پہ جو فلسطین کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے. اس کے بعد اس کے جو بعد جو ہے نا کچھ پتیوں کے کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، وہ دراصل زیتون چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور زیتون کے جو پتوں کی سے وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں، تو وہ اس کی ایک علامت ہے. اس کے چاروں طرف ایک سفید ایک گرے کلر کی ایک پٹی ہے، یعنی بلیک آپ گرے کہہ لیں، بلیک اور گرے کے درمیان میں ایک پٹی ہے جو دراصل مشرق وسطیٰ اور افریقہ، مشرق وسطیٰ سے افریقہ اور یورپ کی طرف ایک ٹریڈ روٹ کو جو ہے نا وہ شو کرتی ہے. تو یہ تو اس رومال کی ایک جو ظاہر کی ایک صورت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عرب اور خصوصاً فلسطین کے جو گاؤں اور دیہات ہے، اس میں جو عام دیہاتی ہیں، یہ اس کو ابتدا میں گرمی سے بچنے کے لیے اس کو پہنتے تھے، اور دیہاتوں میں زیادہ تر پہنا جاتا تھا. مگر جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور فلسطین اور دوسرے علاقے جو تھے وہ برطانیہ کے زیر اثر چلے گئے، تو وہاں سے مزاحمت کا ایک آغاز ہوا. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک فرد نے ایک جو برطانوی فوجی تھے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ان میں سے بہت سارے فوجیوں کو مار دیا. اور اب کچھ لوگ جو بچ گئے، ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ جو حملہ آور تھا وہ کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے سر کے اوپر ایک اس طرح کا ایک رومال تھا. اس کو کفایہ، اگر میں صحیح تلفظ ادا کر رہا ہوں، کہ یہ بولا جاتا ہے، کفایہ بولا جاتا ہے اس کا نام جو ہے. تو وہ جب اس کی تلاش میں نکلے تو وہاں پہ جو قیادت اس مزاحمت کو لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اب تمام لوگ جو ہے یہ رومال جو ہے یہ کفایہ پہنیں گے، تاکہ ان کو پہچان نہ ہو سکے کہ کون فرد تھا.
لہٰذا قیادت کی طرف سے شہروں کے اندر جو سرخ رنگ کی ایک ٹوپی جو خلافت عثمانیہ میں ہوتی تھی وہ پہنی جاتی تھی، تو قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہ رومال پہنیں تاکہ عام سویلین اور جو حریت پسند ہیں ان کے درمیان میں برطانوی فوج جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پائے. لہٰذا یہ بہت اچھا ان کی ایک حکمت عملی رہی اور وہ فوج جو ہے وہ کنفیوز رہی. تو یہ ایک اس کے سمبل کے طور پہ، ایک مزاحمت کے سمبل کے طور پہ. پھر اس کے بعد جب یاسر عرفات یعنی عالمی سطح پر اس کو جو شہرت ملی، وہ جب یاسر عرفات اس کو پہنتے تھے اور انہوں نے پہننا شروع کیا، اور وہ کچھ اس طرح سے پہنتے تھے کہ سر کے اوپر باندھتے تھے، اور عرب جو یہاں پہ ایک اب وہ نام جو ایک رسی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ پہنتے تھے، تو اس کو اپنی دائیں بازو پہ اس طرح سے اکٹھا کرتے تھے تو وہ ایک لمبی سی تکون بن جاتی تھی. اور وہ تکون دراصل فلسطین کا جو سب سے پہلا نقشہ تھا جس پہ ابھی بہت سارا قبضہ کر لیا گیا اسرائیل کی طرف سے، دراصل وہ نقشہ بن جاتا تھا. اسی طرح ایک اور مزاحمت کا ایک بہت بڑا نام تھا لیلا خالد. لیلا خالد وہ ان کی جو تصاویر جاری ہوئیں تو اس تصویر کے اندر بھی انہوں نے وہ رومال پہنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو انتفاضہ تحریکیں شروع ہوئیں اس میں بھی مجاہدین نے، اور اس کے بعد تمام لوگ یہ پہننا شروع ہو گئے اور ایک مزاحمت کی ایک علامت بن گیا، یہاں تک کہ عالمی طور پہ اس کو بطور فیشن بھی بعض لوگ جو ہے استعمال کرنا شروع ہو گئے. لیکن بہرحال یہ آج بھی اس میں بلیک کلر میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریڈ کلر میں بھی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بلیک کلر کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی اور ہمارے ساتھ یوتھ کے ریپریزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی یوتھ میں ہی آتے ہیں. تو بیت المقصد جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا یہ ہماری یوتھ کو یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. خاص کر کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آج ہمیں نہیں پکارے، کسی ایسے مسلمان کنٹری کو نہیں پکارے. وہ کس کو پکارے ہیں؟ وہ صلاح الدین ایوبی کو پکارے ہیں. وہ صلاح الدین ایوبی جس نے اسکلان اس لیے فتح کر دیا تھا کہ اس کا جو سلیبی گورنر تھا اس نے حج کے راستے بند کر دیے تھے. تو یہ بیت المقدس اتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک کرد تھا اور اس کا جو مینٹور تھا نور الدین زنگی وہ ترک تھا، وہ عرب نہیں تھے. لیکن بیت المقدس کا جو امپورٹنس ہے وہ کتنی ان کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے شخص تھے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، وہ اس چیز پر بنیاد رکھتے تھے کہ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے انہوں نے اس کی مدد کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی اور ہمارے حامی کو بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر کر. تو یہ بیت المقدس کا جو اہمیت ہے ہمارے لیے، جو اس کی امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا رائے ہے؟ شکریہ طلحہ. میری رائے کی تو خیر اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا نام لیا ہے. آپ جو بات اصل میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یا جو سوال میں سمجھ سکا ہوں اس میں یوتھ کی انوالومنٹ کیا ہے اس کے اندر، جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے. دو چیزوں کا شکار ہوا ہے ہمارے نوجوان جب تک اس کا جو ایرا ہے سارا، اور وہ اتنی شدت کے ساتھ اس بیماری میں لاحق ہوا ہے، وہ ہے خودبینی اور خود نمائی. یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں اصل میں. یہ دونوں بیماری خودبینی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہی دیکھنا، اور خود نمائی کہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے آپ کو ہی دکھانا. یعنی
خود بینی کا مطلب یہ کہ زندگی ایسے گزارنا جیسے گویا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گزارنا، اپنے ہی طرف منہ کر کے زندگی گزار لینا. اور خود نمائی کا مطلب یہ کہ میں ہر وقت یہ چاہوں کہ میری ہر مجلس کا صدر میں بن جاؤں، ہر نیون سائن بورڈ کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہو، میں کوئی پوسٹ اگر کر دوں تو لاکھوں لوگ اس کو رپلائی کر دیں. میں خود نمائی کے اور خود بینی کے اس شدید ترین مرض کے لاحق ہونے کے شکار یوتھ کو دیکھتا ہوں. مطلب ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہماری یوتھ اور بالخصوص اور ہم سب اس دو بیماری میں میرا خیال ہے 100% مبتلا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ یعنی میں اتنا زیادہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں مبتلا نہیں ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کووڈ کے زمانے میں مجھے یہ کہے کہ مجھے چھینک تک نہیں آئی تو مجھے اس پہ شک کرنے کا پورا حق حاصل ہے. یہ صورت حال ہے اس بیماری کی. یعنی ہم لوگ کم و بیش اس کے اندر مبتلا ہیں. یعنی یہ بات میں نے کیوں کہی طلحہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم یعنی قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہیں. اور خود بینی کا جو بیماری ہے اس میں ہم اپنی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہمیں اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. ہم نے ایک ایسا آئینہ ایجاد کر لیا جس میں صرف ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے. تو جب آپ سارا وقت اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو بیت المقدس کہاں نظر آئے گا؟ بیت المقدس کی کہانی تو رب کو دیکھنے سے شروع ہوتی ہے نا. یعنی میرا جب میں میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں شاعری سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو عشق کا موضوع ہے، شاعری مجھے کہنے لگے کہ میں اس کے اوپر تو بہت اچھا گفتگو کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ عشق کا موضوع اور اس کے تقاضے ایک ہی ہیں، بس ہم نے محبوب کو اپنے دل میں کس محبوب کو جگہ دی ہوئی ہے، سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی دنیا میں جس محبوب کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہوتی ہے اس کے سارے تقاضے ہمیں کوئی سکھاتا تھوڑی ہے. یعنی اس کے لیے ہمیں کسی ایک فرد کو جسے زندگی میں کسی سے محبت ہو جائے، اس محبت ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں جو اس کے تقاضے ہیں اس کو نبھانے کے، اس کے لیے کیا اس کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑتا ہے کہ میں یہ ڈگری لے لوں، بی ایس کر لوں میں ایک عشق میں، تاکہ میں زیادہ اچھا محبوب کو اپنے انٹرٹین کر سکوں، اس کے تقاضے پورے. ایسا نہیں ہے خود بخود. یعنی گویا یہ فطری طور پہ آپ کے اندر رکھی گئی ہے انسان میں. جو وہ چاہتا ہے وہ آپ کرتے چلے جاتے ہیں. جیسا جیسا وہ تقاضا کرتا ہے ویسے ویسے آپ ان ساری چیزوں کو اپناتے چلے جاتے ہیں. جو چیزیں آپ کو کبھی نہیں پسند تھی وہ چیزیں آج سے آپ کی پسندیدہ ہوتی چلی گئی ہیں. جو رنگ آپ کو کبھی زہر لگتا تھا وہ سب سے دلکش لگنا شروع ہو گیا. آپ سے صبح آنکھ نہیں کھلتی تھی، آپ 7 بجے سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو گھر والے کہتے تھے کہ یار ذرا جلدی سو جایا کرو، تو اب تو آپ کی ایسا لگتا ہے کہ نیند ہی اڑ گئی. یہ سب کچھ کون سکھا رہا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبوب کون ہے؟ محبوب اگر اللہ ہے تو اس کے تقاضے میں پھر بیت المقدس آئے گا، پھر دیگر لوگ بھی آئیں گے اور باقی لوگ بھی آئیں گے. لیکن اگر محبوب نہیں ہے یہ، تو پھر طلحہ یوتھ ہو یا کوئی بھی ہو، پھر یہ نہیں ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا. مطلب ہم صرف وہ جو میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو 2 بیماری ہے وہ ہمیں اس طرح سے کھا رہی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں کہ آج بھی اگر ہم باہر جائیں تو ہمیں میک ڈونلڈ اور KFC اور ان سب جگہوں کے اوپر ویسے ہی رش نظر آئے گا. جو اس سے بڑی بے حسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو. سمپلی شاید ایک آدھ کوئی دکان ایسی ہوگی جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹ کا، ادروائز نہیں ہے. آپ کی بات ہے کہ یہ آزمائش ان کے لیے نہیں ہے، آزمائش ہمارے لیے ہے کہ اللہ دیکھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. میں کل سے بھی یہی بات کہہ رہا تھا. جی بالکل. ایک تو اور دوسرا وہ جو میں یعنی اس بیماری کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں نا،
میں آگے چل کے جب گفتگو رمضان پہ آئے گی تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا یہ ویسے ایک بات ہے کہ وہی بات ہم ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس تحریک کا حصہ بنائیں جو ہم جس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال جو ہے میں آپ کے علم کے لیے اور ہمارے جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے، کل جب ہم نے 8 افراد نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے افطاری کی اور وہاں پہ ایک چونکہ ہم کمرشل نہیں ہیں اس لیے ہم نام لے لیتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سٹنگ منگوائی گئی، لیکن پینے سے پہلے ہم نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ کہیں ان کے اس میں تو نہیں آتی پیپسی اور اس میں تو نہیں آتی. پھر باقاعدہ جو ہے اس کو چیک کیا گیا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ ویتنام کی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اور پھر تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں جہاں تک جو بات پہنچتی ہے. ابھی ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی جو بات ہم پہلے بھی ایک دن کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہم ساری زندگی یہ والی چیز استعمال کرتے آئے ہیں یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے، اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اور میرا خیال اب تو وہ کوئی کوڈ کو سکین کرنا اور اس طرح کا بھی کوئی آیا ہے میرا اس میں، اگر آپ نوجوان ہمیں بتا سکیں کہ کسی فون سے آپ ایپ ایک فلسطینی نوجوان نے ایک اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو شیئر کرا دوں گا، نو تھینکس کے نام سے. اس میں آپ کسی بھی پروڈکٹ کو جب بھی کبھی خرید رہے ہوں تو اس کے بار کوڈ کو اسکین کر لیں، وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. یعنی وہ بڑی اچھی ہے. اس کے اندر ویسے بھی ساری پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ساری اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اور بار کوڈ سے آپ کر سکتے ہیں، اور یا یہ کہ آپ اس پروڈکٹ کا نام لکھیے اور اس کو انٹر کریں گے تو وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ نو تھینکس کے نام سے ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہیلپ فل. ہاں بالکل بالکل بالکل. چلیں یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری کریں. واقف ہوں گے دور حاضر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور وائس جن سے خدمات سے انجام دیے. ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا. ان کے والدین نے آپ کو یہ لوگ تو مصروف ہیں اپنے ریکارڈنگ میں. میں حسیب احمد برلاس آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی رفا FM 102.2 میں آئیں اور دیکھیں کہ ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے.
about college, it's easy to think of it like a building or a large classroom, a test, long hallways, aisles of books, a place where you're going to carve out your future. But when you get there, you realize you're not the only one. When you go to university, it's people meeting people, learning from each other and growing together. It's not always about knowing exactly where you're headed. Sometimes it's about finding your way. It's about seeing the field with your own eyes and learning from the best. There are books, there are tests, there are classrooms, but there's a very important part you can't put on paper. It's working together to build something bigger than ourselves. It's laughter. It's the relationships. It's hard work, but lots of fun. So we go to college for the education. But in the end, what we take away is the experience. ابھی یونیورسٹیز کی بات کر رہے تھے, ایکچولی یوتھ کی بات کر رہے تھے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے, بریک سے پہلے. تو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس طرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں غازہ کے معاملے میں, یا کسی, کیونکہ ہماری یوتھ بالکل ہی ٹریک سے اتر گئی ہے آج کل. میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک ماڈل ہے, راس ماڈل, اس کو بھی اسٹڈی کر رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے آپ کی سپرویژن میں ہم نے اس پہ کچھ پروجیکٹس بھی کیے ہیں. تو اس پہ جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس ماڈل میں کچھ ایسا ہے, مطلب اس کے جو فیکٹس ہیں یا فگرز ہیں یا اس میں جو کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اپنے ہر گریجویٹ میں دیکھنا چاہتی ہے, اس میں کچھ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو اگر ہم امپلیمنٹ کریں اس کی اپنی یوتھ پہ تو وہ ٹریک پہ لا سکتی ہے ہماری یوتھ کو. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا کردار یونیورسٹیز ادا کر سکتی ہیں اس معاملے میں, پلیز. ادا کر سکتی ہیں, لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا تھا, 2 بیماری کا شکار ہیں ہم سب لوگ, یوتھ بھی اور باقی لوگ بھی, خود بینی اور خود نمائی. یہ بیماری اس ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے جیسے تعریف میں آپ کو بتایا تھا کہ خود نمائی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ہی ہر جگہ پہ پرومیننٹ دیکھنا, اپنے آپ کو ہی ہر مجلس کا صدر دیکھنا. آپ اس ساری جو کیفیت ہے اس کو ہماری سوشل میڈیا بہت زیادہ کرتی ہے, بڑھاوا دیتی ہے. خود یعنی ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی مثال دوں, جیسے میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور دروازے پہ دستک ہو اور مجھے پتہ لگے کہ میرا دوست آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے, تو میں اس وقت جب وہ دستک ہو تو میں قرآن کی تلاوت اس وقت تقریباً ختم کر چکا ہوں. لیکن جیسے ہی مجھے پتہ لگا دوست آیا ہے تو میں نے ذرا تلاوت تھوڑی اور بڑھا دوں, تھوڑی سی اور, تاکہ وہ اس دلکش منظر کو دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے. تو یہ خود نمائی ہے. یہ جو خود نمائی ہے یہ ہمیں سوشل میڈیا کے اس پورے دور سے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے, اور اس کی وجہ سے اب ہمیں خود اپنا آپ نظر آتا ہے. اب کسی یونیورسٹی کا کوئی اگر کوئی ایک مشن ہے یا کوئی جو آپ کا سوال ہے, اس میں ایک کاسمیٹک مجھے لگتا ہے کہ طریقے سے تو کچھ ہو سکتا ہے, یا یہ کہ وہ بہت زیادہ انگیج ہو جائے جیسے آپ لوگ ہیں یا شہری ہیں یا شاہزیب ہیں, تو اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل کام ہے, بہت زیادہ مشکل کام ہے. یعنی ہم کسی کو, میں پہلی والی بات پہ ذرا دوبارہ آ جاتا ہوں تاکہ وہ جڑ جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں. اور خود بینی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اپنی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اپنی ہی کوئی چیز پوسٹ کر کے اسی پر ہی تعریف لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ اب آفیشیل ہو گیا ہے کہ اس پہ میری بات کے اوپر تو اتنے سارے لوگوں نے لائک کر دیا اور اتنے لوگوں نے پسند کر دیا. یہ خود بینی کا شکار ہے. تو جو معاشرہ خود بینی کا شکار ہو اور جو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہو سارے زندگی, اور جو معاشرہ اللہ کی طرف منہ کر کے نہ کھڑا ہو, تو وہ معاشرے کو جو
طلحہ کا سوال ہے کہ بیت المقدس اور غزہ کی صورتحال کے اوپر ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. آپ میں یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے کہ اس میں جو 2 پوائنٹس ہیں وہ ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. ایک ہے ایکٹیو رسپانسبل سٹیزن اینڈ ایکٹیو کنٹریبیوٹر. اگر ہم اپنی یوتھ کو اتنا تو بنا سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو کنٹریبیوٹر اور رسپانسبل سٹیزن بن جائے تو وہ کم از کم جیسے کہ غازہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو اس میں تو کم از کم وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، کوئی رسپانسبلٹی شو کر سکتی ہے. میں دوبارہ میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ ساری صلاحیتیں کیوں پیدا ہوں گی؟ ایک ہی وجہ سے پیدا ہوں گی نا، کہ آپ کا فوکس کہاں پہ ہے، آپ کی زندگی کا مرکز کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کی اور عشق کرنے کے تقاضے سکھا کے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. ایک بچہ چھوٹا سا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیوں اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے؟ اس کو کیوں سکون ملتا ہے؟ اس کو کوئی کسی نے پڑھایا تھا، لکھایا تھا، بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو وہ محبت کا اور عشق کا ایک پوری کیفیت اپنے فطرت میں لے کے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پوری صورتحال دے کے دنیا میں بھیجا ہے. اب وہ یہاں پہ آ کے اپنے محبوب کی کرسی پہ، جس کرسی پہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو ہٹائے اور اپنا محبوب رکھ دے، اور تقاضے یہی رہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں تھوڑی نظر آئیں گی جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ بالکل بھی نہیں نظر آئیں گی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوں ہماری زندگی میں عشق کے مرتبے کے اوپر، وہاں پہ بل گیٹ بیٹھا ہوا ہو اگر، تو پھر یہ سارے تقاضے یعنی یہ ساری صورتحال نہیں نظر آئے گی. یہ تو اسی وقت ہی نظر آئے گی کہ جس نے محبت اور عشق کے ساری کیفیتیں اور تقاضے آپ کے اندر پیدا کیے ہیں، اسی کو ہی رکھیں آپ محبوب کی سطح پہ، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ آپ کی بات سے ایک شعر یاد آ گیا. تمہیں خود اپنی ہی تعریف سے فرصت ملے تو سن، تمہیں خود اپنی ہی تعریف سے فرصت ملے تو سن، کبھی وہ داستاں بھی جو تیری محفل سے آگے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بڑا اہم ایک موضوع چھیڑ دیا، اور وہ سوشل میڈیا کا ہے، اور خود پسندی اور خود نمائی کا جتنا اظہار اس کے اندر آتا ہے، اور یہ جو لائکس نے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ہم یہ مثلاً ایک چھوٹا سا میں نے ایک چینل بنایا اور اس پہ میں کچھ پڑھ دیتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میرا چہرہ اس کے اوپر نہ آئے، لہٰذا اس طرح کی روشنی کرنا کہ چہرہ پہچانا نہ جائے. مگر کہا گیا کہ نہیں فیس آنا چاہیے، کیونکہ یہ اس میں یہ مطلب ٹیکنیکلٹیز یہ ہیں، فلاں ہیں، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑتا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کسی دینی پروگرام میں بھی اگر کسی چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کا باقاعدہ میک اپ کیا جاتا ہے، اور پھر وہی والی بات ہے کہ آپ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنا پھر نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے آپ کی ویڈیوز اور یہاں تک کہ ٹک ٹاکس اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ خود نمائی، اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک یعنی ایک جو دل کا وہ جو نیم تاریک ماحول کے اندر جو ہے آپ اس کے سامنے مناجات کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں. باقی تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ دین ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس میں جو دین کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے. آپ سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کہا گیا ہے نا کہ طالب علم کی وہ جو اس کی روشنائی ہے، جو انک جس کو آپ کہتے ہیں، وہ شہید کے خون سے جو ہے نا اس کا درجہ زیادہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ جہاد کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں وہ کہتے ہیں نا کہ آج بھی میں نہیں انسان سے مایوس کہ جب لوگ کہتے ہیں خدا پر بھی بھروسہ نہ کرو. ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے جو مجھے سکون دیتی ہے،
اور وہ یہ کہ بگاڑ کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم چلیں جانے نہ جانے کتنی شاید سنتیں زندہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنا فساد اور اس کے درمیان میں آپ جتنی آپ کی اہلیت ہے یا جتنا آپ کر سکتے ہیں، دراصل حساب اسی کا ہونا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرنا چاہیں وہ کر دیں، بس اہم بات یہ ہے. وقفے میں آپ کچھ آپ سے سوال پوچھ رہے تھے. جو دو الفاظ بتائے کہ خود بینی اور خود نمائی تو سمجھ آ گیا مجھے، لیکن مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں کہیں پہ. تو خود بینی جو آپ نے بتایا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اگر اچھی طرح سے پہچان لیں، اگر ہم اپنے آپ سے محبت کریں، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو کیا ہم اس کی ذات اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پائیں گے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں، میں نے ابھی اس سے پہلے جو بات کی تھی اس میں بتایا تھا کہ عشق اور محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کہیں سیکھنے نہیں پڑتے ہیں. اگر کسی کو محبت کسی سے ہو جائے تو اس کے تقاضے خود بخود پورے کرنا شروع کر دیتا ہے. کیسے کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پہ اس کے اندر یہ ڈالا گیا ہے نا، جو رنگ اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو چیز وہ تناول کرتا ہے آپ سے وہ میرے لیے ہو گئی، جو موسم اسے اچھا لگتا ہے وہ میرے لیے موسم ہے. سارا ہی موسم بہار کا ہے اگر وہ ہے، اور وہ نہیں ہے تو سارا ہی موسم خزاں کا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں آپ کے اندر کہاں سے آ گئیں؟ خود بخود آ گئی اچانک ایک دن. اس کا مطلب یہ کہ اسی کیفیت کو دے کے پیدا کیا گیا تھا نا آپ کو. تو محبوب کا تقاضا اصل میں اس نے اپنے آپ کے لیے کیا تھا، اس لیے یہ کیفیتیں دے کے پیدا کیا تھا. اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا میں دو لائن میں جواب دے دیتا ہوں. ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، لیکن پتہ ہے کس لیے دیکھیں؟ کہ فنا کر سکیں اپنے محبوب کے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جب کسی سے محبت انسان کو شدید ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر میں تھوڑی رہتا ہوں، پھر تو وہ رہتا ہے. محبت طلب کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی کوئی اگر کسی محبوب اپنے دوسرے محبوب سے اپنے سے یہ کہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو محبت طلب کا نام تھوڑی ہے، محبت تو دینے کا نام ہے. محبت مانگنے کا نام تھوڑی ہے. محبت میں جو دوسرا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر میرا محبوب اللہ ہے تو میں نہیں ہوں. میں جتنا نہیں ہوں اتنا زیادہ بڑا عاشق ہوں. میں جتنا ہوں اتنا کم ہوں. تو خود بینی کے اندر تو میں اپنے آپ کو دیکھنے لگوں گا تو محبوب اللہ کہے گا کہ پھر تم اپنے آپ کو ہی دیکھو، تمہارے پاس میرے لیے تو وقت نہیں ہے. آپ جتنا نثار ہوتے رہیں، یعنی اگر یہ نثار سے مجھے یاد آیا کہ محبت کا مطلب ہے نثار ہونا اور نثار ہوتے رہنا، بس یہ مطلب ہے محبت. جس نے مجھے میرا تھوڑا سا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے، مگر وہ وہی والی بات ہے کہ آپ کا اپنا دراصل جو ہے نا اس کے لیے ہے. اچھا، یہ جو نفس کو پہچان لیا وہ جو حدیث ہے، نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ نفس کیا ہے؟ نفس سرکشی پہ آمادہ کرنے والی چیز ہے. نفس مجھے میرا ہونا تسلیم کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. کہتے ہیں نا تمہارے اندر بڑا نفس ہے بھائی، تمہارے اندر بڑی میں ہے. تو جو اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ یہ پہچاننا ہے اس حدیث کا مطلب کہ میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو ہی ہے، بس میرے محبوب بس تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں. دس از ایکچولی دا نفس کو پہچاننا سمپلی. اور اس میں اگر اور بھی ہم نفس ہمارا اور لفظ اس کی بھی بات کر دیں، نفس لمحہ، یعنی چلیں وہ ہم کسی اور وقت پہ ہم اس کو ہم کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
think about college, it's easy to think of it like a building or a large classroom, a test, long hallways, aisles of books, a place where you're going to carve out your future. But when you get there, you realize you're not the only one. When you go to university, it's people meeting people, learning from each other and growing together. It's not always about knowing exactly where you're headed. Sometimes it's about finding your way. It's about seeing the field with your own eyes and learning from the best. There are books, there are tests, there are classrooms, but there's a very important part you can't put on paper. It's working together to build something bigger than ourselves. It's laughter. It's the relationships. سر ابھی اپنی ڈسکشن میں سر اکرام میک اپ کا ذکر کر رہے تھے تو سر یہاں تو ابھی میک اپ کا کوئی انتظام نہیں ہے انشاءاللہ. مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ آپ ایک ہے نا وش اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, چونکہ واقعی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لائٹ کے حوالے سے کہ وہ تھوڑا سا. جی بات یہ ہے کہ ہم تو اس کی بات کر رہے تھے کہ جو سادگی اور نفس کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر مجھ سے ویسے پوچھیں تو میں ظاہرہ میرا پروفیشن ہی یہی ہے. مطلب میں اگر فائن آرٹس کا بندہ ہوں, ڈیزائن کا بندہ ہوں, تو میں تو ہر چیز کو, تصویر کی پرفیکشن کو دیکھوں گا, ویڈیو کی پرفیکشن کو دیکھوں گا, اور اس میں اگر کسی ویڈیو میں کسی فرد کا چہرہ جو ہے وہ, تو یہ بہرحال ہمارے یہ والے مسائل بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب ان کو ہم کیا کہیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے لائٹ کے لیے کہ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو میک اپ ہو جائے, تھوڑی سی بیس جو یوز ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ اچھی ہوتی ہے اور تصویر بہت اچھی آتی ہے. بہرحال انشاءاللہ سر اس پہ عمل کریں گے ہم, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک چھوٹا سا تقریباً اتنا وہ ہونا چاہیے کہ میک اپ کا کچھ ہو سکے انشاءاللہ. تو سر آپ کی طرف آؤں گا کہ رمضان المبارک جو ہے کیا وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رمضان المبارک ہے یا روزہ ہے؟ چونکہ میرے خیال سے غزہ میں موجود جو حالات چل رہے ہیں اور وہاں پر جو لڑ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے, یا وقت کی نماز پڑھ کے جا کے سو جانے کا, یا جا کر مووی دیکھ کے یا کچھ ویڈیوز اور دیکھ کے اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنے کا نام تو روزہ نہیں ہے. کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی جب جس کام کا وقت ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی صرف بھوک پیاس کا نام روزہ ہے کہ موویز دیکھ کے اور ویڈیوز دیکھ کے اپنا جو ٹائم ہے اس کو سپینڈ کر دیا جائے افطار تک؟ مطلب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں وقت کی نماز پڑھی, اب کب افطار کا وقت قریب آئے گا اور ہم نے افطار کرنا ہے, بس ہمارے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اصل میں روزہ کس چیز کا نام ہے سر؟ جو بات سوال میں نے میرا خیال ہے جس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا اس میں موجود ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. روزہ محبوب نے ایک بات کہہ دی ہے تو بس پھر تو نام ہی نہیں پوچھا جاتا, بس اس نے کہہ دیا, ختم ہو گئی بات. اور اگر وہ بات جھیلنی مشکل ہو رہی ہے تو پھر محبت کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ مجھے واقعی محبت ہے یا نہیں. یعنی اگر کسی کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے اور اس محبت میں اس عشق کے نبھانے میں مسائل پیش آ رہے ہیں, اس کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, کوئی زحمت ہو رہی ہے, پھر تو محبت پہ سوال ہو جائے گا. تو پھر اگر کسی کو روزے کے اندر کچھ بھوک اور پیاس جھیلنی پڑ رہی ہے پھر تو تعلق پہ سوال ہو جائے گا, اللہ سے تعلق پہ سوال ہو جائے گا. تو تعلق کو درست کرنے کی ضرورت ہے. روزے کے اندر بھوک پیاس تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. اگر دونوں انتہائیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں میرے خیال میں. یعنی کچھ لوگ رمضان کو اگر ایسے منانا شروع کر دیں کہ آپس میں یہ مقابلہ ہو کہ میں نے 4 قرآن ختم کر لیے اور میں نے 5 قرآن ختم کر لیے, اور کچھ ایسے ہوں کہ جو ساری رات بس میں نے اب اتنی تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں اور میں نے اتنی عبادات کی ہیں, تو دونوں انتہاؤں پہ نہ رہیں. یعنی عید پہ جب وہ ملیں یہ سارے دوست اور ایک کہے کہ میں نے تو یار 5 قرآن ختم کیے ہیں, جس نے ایک ختم کیا ہو تو وہ شرمندگی کا مظاہرہ کر رہا ہو, تو یہ سب ایک بے وقوفی کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, روزے کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو
بہت اخلاص اور محبت کے ساتھ رکھا ہے کہ محبوب نے کہی ہے ایک بات، تو پھر آپ اگر سو بھی رہے ہیں نا تو آپ اجر کما رہے ہیں. آپ کو اگر بھوک پیاس لگ بھی رہی ہے تو آپ کی یہ بھوک پیاس آپ مکمل اس کا بھروسہ اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو کتنا بڑے اجر اور انعام سے نواز رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو یہ اس تعلق کو اصل میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تعلق جس وقت سمجھ میں آ جائے گا تو بھوک اور پیاس بھی سمجھ میں آ جائے گی نا. ہاں ہاں جی 2 منٹ. یہ روزہ اصل میں کہا گیا ہے کہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جیسے وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کیسے گزرتے ہیں؟ میں وہاں سے اپنا دامن جو ہے وہ بچا کے کہ کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے. یہی دراصل تقوی ہے. روزے کا مقصد دراصل یہی پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان خار سے بچا کے، اور ہم اس وہی والی بات ہے کہ ہماری جو منزل ہے ظاہر ہے وہ کیا ہے، اللہ کے حضور ہماری حاضری ہے، پیشی ہے، تو ہمارا رخ اس طرف ہے. تو تقوی دراصل یہی ہے. روزے کا مقصد بھی یہی ہے. جی تو بریک کی طرف تو نہیں جائیں گے، ایکچولی پروگرام جو اینڈنگ کی طرف ہے. آپ کی باتوں سے یہ ہے کہ تقوی کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور ان سب چیزوں سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو تصور عبادت ہے ایکچولی ہم اس سے ناآشنا ہیں. ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ صرف مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر لینا یہ عبادت نہیں ہے. تو ایکچوئل میں ہم جو ہے نا عبادت، تصور عبادت سے ناشنا ہے. انشاءاللہ ہم ایک پوری اپنی ایپیسوڈ تصور عبادت کے نام کریں گے. تو یہ گفتگو جاری رہے گی. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اور یہ گفتگو، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.